الحمدللہ نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم مصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، جو لوگ یہ ویڈیو سن رہے ہیں، مہربانی کر کے آخر تک پورا ویڈیو سننا، کیونکہ ہو سکتا ہے اگر اس پر عمل کرنے لگو گے تو تمہیں بھی فائدہ ہو، اور دنیا میں بھی تمہیں فائدہ ہوا اور آخرت میں بھی فائدہ ملے، کیونکہ یہ نصیحت ہے۔ جو سمجھنے سے نہ سمجھے اس سے خدا ہی سمجھے۔ شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں اکثر وعظ اور نصیحت کے لیے علماء کرام بلائے جاتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا دیہات تھا، وہاں کے لوگوں نے ایک بہت بڑے عالم کو بلایا۔ عالم صاحب عربی فارسی زیادہ جانتے تھے، اس وجہ سے اردو کے الفاظ کم استعمال کرتے تھے۔ عموماً یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ زیادہ پڑھے لکھے عالم صاحبان سادی عام فہمی زبان میں بولنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، لہذا جب تقریر شروع ہوئی تو وہ عالم صاحب اپنی تقریر میں عربی فارسی کے الفاظ سے زیادہ استعمال کرنے لگے۔ 2-3 گھنٹہ وعظ کہنے کے بعد مولوی صاحب نے کہا، کیوں بھائی صاحب، آپ لوگ سمجھ گئے؟ دیہات کے آدمی تھے، تقریر میں اونچے الفاظ ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں سمجھ پائے تھے۔ اس وجہ سے میرے شرم کے سب لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی اور آپس میں مشورہ کیا کہ کل بھی مولوی صاحب کو روک لیا جائے۔ حالانکہ پروگرام صرف ایک دن کا ہی تھا، لیکن بات سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے روک لینے کا مشورہ ہوا۔ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا کہ کل بھی مولوی صاحب یہی پوچھیں گے کہ سمجھ گئے تو پھر اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ جماعت والوں نے طے کر لیا کہ مولوی صاحب کے داہنے جانب بیٹھنے والے ہاں کہہ دیں کہ ہم سمجھ گئے، اور بائیں طرف بیٹھنے والے کہہ دیں کہ ہم نہیں سمجھ پائے۔ چنانچہ مولوی صاحب کو روک لیا گیا، اور دوسرے دن بھی اسی طریقے سے بیان ہوا جس طرح پہلے دن ہوا تھا۔ وعظ ختم ہونے پر مولوی صاحب نے کہا، کیوں بھائی سمجھ گئے؟ جس طرح آخر میں کہنے کی عادت تھی۔ تو حسب پروگرام داہنے جانب والے نے کہا، ہاں مولوی صاحب ہم سمجھ گئے، اور بائیں جانب والوں نے کہا، ہم تو نہیں سمجھے۔ اس پر مولوی صاحب نے جواب میں کہا، جو لوگ سمجھ گئے وہ نہ سمجھنے والوں کو سمجھا دیں۔ یہ کہہ کر دعا مانگ لی۔ پھر لوگوں میں گویا ہونے لگی، اور مشورہ میں یہی طے پایا کہ مولوی صاحب کو ایک دن کے لیے اور روک لو۔ لوگوں نے کہا کہ مولوی صاحب کو روک تو لیں، اور مولوی صاحب رک بھی جائیں گے،
لیکن مولوی صاحب وعظ کے بعد پھر پوچھیں گے کیوں بھائی سمجھ گئے تو اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر مولوی صاحب کہیں گے کہ کیوں بھائی سمجھ گئے تو جماعت میں سے ایک آدمی بھی ہاں نہ کہیں تاکہ مولوی صاحب اور زیادہ سمجھائے۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی اور مولوی صاحب کو تیسرے دن بھی روک لیا۔ تیسرے دن کی تقریر ختم ہوئی، پھر مولوی صاحب نے حسب معمول کہا کیوں بھائی سمجھ گئے؟ اب ساری جماعت میں سے ایک آدمی نے بھی ہاں نہیں کہا، سب کے سب خاموش بیٹھے رہے۔ صرف ایک آدمی نے کہا مولوی آپ کی تقریر کی کوئی بات پلے ہی نہیں پڑی، کوئی سمجھ نہیں پایا۔ اس پر مولوی صاحب نے کہا جو سمجھنے سے نہ سمجھے اسے خدا ہی سمجھے۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب نے دعا مانگ لی اور جلسہ ختم ہو گیا۔ فائدہ یہ کہ بھائی ذرا سنیے، وعظ نصیحت کرنا اور سننا یہ سب اللہ تعالیٰ کی جواب دہی کی کام ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ وعظ کرنے والا دوسروں کو نصیحت کر رہا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا تو اس کے پاس قیامت کے دن کوئی جواب نہیں ہوگا، اور وعظ کرنے والے بھی اگر عمل نہیں کریں گے تو ان سے بھی پوچھ ہوگی۔ نیز وعظ سننے والوں سے کہ دین کی بات سننے کے بعد تم لوگوں نے کیوں عمل نہیں کیا؟ وعظ کہنے والے کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ سامعین کا لحاظ رکھ کر ان کے معیار کے مطابق گفتگو کرے اور مقصد دین کی بات پہنچانا ہو، نہ کہ اپنی قابلیت چھانٹنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی بات صحیح طور پر کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بھائی لوگ اس طرح کی ویڈیو پانے کے لیے، اس طرح کی لطائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو مہربانی کر کے سبسکرائب کرنا اور ہمارے لیے بھی دعا کرنا، اور جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ سن رہے ہیں اس پر ضرور عمل کرنا اور دوسروں کو اس کے بارے میں آمادہ کرنا، عمل کرنے کے لیے دوسروں کو آمادہ کرنا۔ خدا حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔